وصحبه أما بعد عزیزان محترم بزرگان ملت معزز مکرم سامعین کرام، ملت کے نوجوانوں اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے بڑے بوڑھے حضرات، مرد اور خواتین اور نوجوان طبقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ وقت لیے بغیر چند باتیں شب قدر سے متعلق ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ اور جس طرح ہم اس وقت ایک عمل کے میدان میں ایک راستے پر ہم چل رہے ہیں، انشاءاللہ حق تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 27ویں شب کے تاخراتوں میں سے ایک تاخرات ہے۔ شب قدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے اور اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے تاکہ اپنی امت کو اور اپنی قوم کو، مسلمانوں کو، انسانیت کو شب قدر کے بارے میں اطلاع دے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو باہر نکلے آپ کو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کسی بات پر انبن ہو گئی، تھوڑا سا آوازیں ان کی اونچی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس میں انوالو ہوئے، اور کہیں پر بھی کوئی جھگڑا ہوتا، کہیں پر بھی کوئی غلط کام ہوتا تو آپ کی عادت کیا تھی؟ فوراً وہاں جاتے ان کو کمپرومائز کراتے، ختم کر دیتے۔ آج کے جیسا نہیں ہے، جانو بھائی کی لڑ لیں تو مر لیں تو ہمارے کو کیا کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، جہاں بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا آپ اپنائیت کی طرح اس میں جاتے، انوالو ہوتے، اس کو سمجھاتے، مسئلے کو سالو کرتے اور پورا پرابلم ختم کرتے، اور بڑی جو ہے سوجھ بوجھ کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ دونوں کی گفتگو سنتے اور اس کے بعد ایک صحیح فیصلہ کرواتے۔ جو حق پر ہے اور جو واقعتاً جو ہے جس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے آپ فیصلہ کروا، تو آپ کی عادت شریفہ تھی۔ ایسا کئی موقع پر ہوا تو آپ نے جو ہے وہاں پر صلح کرا دی، دونوں کے اندر دوستی بڑھا دی اور دونوں کے اندر جو معاملے کو سب ختم کر دیا۔ چنانچہ ایسا ہی ایک موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، اور جیسے آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ مسلمان آپس میں چھوٹی سی بات پر لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ایک دوسرے پر رحم کرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نظر انداز کرو، معاملے کو ختم کرو، بات کو جو ہے آگے مت بڑھاؤ، کیونکہ جہاں ایک سے چار لوگ رہتے ہیں وہاں پر اس طرح کے انسیڈنٹس، واقعات ہوتے ہی ہیں۔ آپ کتنا بھی لوگوں ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، ہو جاتی ہے، کبھی مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، کبھی کسی اور ریزن سے چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر اس مسئلے کو حل کرنا بہت بڑی بات ہے اور اس پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ تشریف لے گئے اور تھوڑا سا دیر لگی ان کو سمجھانے میں، یہاں تک کہ جو تاریخ آپ کو اللہ کی طرف سے شب قدر کی بتائی گئی تھی وہ آپ کے ذہن سے محو ہو گئی، آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ معاملہ تو حل ہو گیا، دونوں مل لیے آپس میں، معاملہ ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، سب ہو گیا۔ اس میں اتنی دیر لگنے کی وجہ سے آپ کے ذہن سے جو تاریخ نکل گئی، آپ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو یاد آیا، ارے میں آیا تھا کچھ اور چیز بتانے کے لیے، بڑی خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا۔ شب قدر فکس تھی، رمضان میں ہوگی اور رمضان کی کون سی تاریخ کو ہوگی یہ بدلے گی نہیں، ایک ہی فکس ڈیٹ اللہ کی طرف سے تھی، متعین کر دیا گیا تھا۔ تو اب اس کے بعد اسی خوشخبری کو دینے کے لیے جب آپ تشریف لائے، معاملہ اس طرح ہو گیا، آپ نے کہا کہ وہ تاریخ اللہ نے میرے ذہن سے ہٹا دی ہے، اب اس میں شاید اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اس طرح کا واقعہ ہونا اور میرے اس وقت جو ہے باہر نکلنا اور آپس میں اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا اور میرے ذہن سے وہ تاریخ کا اٹھا لیا جانا،
شاید اللہ کی طرف سے کوئی دوسرا خیر کا پہلو ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک کام کرو کہ رمضان کے آخر کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں جو 5 تاخراتیں ہیں ان 5 تاخراتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر کو تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے پورے سال سے اس کو مہینے میں، رمضان کے مہینے میں لایا، اور رمضان کے مہینے میں سے پھر آخر کے 10 دنوں میں اللہ نے اس کو مقرر کیا، اور پھر 10 دنوں میں بھی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں اس کو رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ اگر تاریخ فکس ہو جاتی تو لوگ ایک ہی رات کی عبادت کرتے، 5 راتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کم از کم اس بہانے سے کم میری امت 5 راتیں تو تاخرات کے نام پر جاگے گی، عبادت کرے گی۔ یعنی سال میں 5 راتیں جاگ لینا شب قدر کی تلاش میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ تو چونکہ جہاں جاگنے کا ماحول ہے، اور اس زمانے میں تو آسان بن گیا ہے ماحول، دن رات ہو گئی ہے، رات دن ہو گیا، ہمارا ٹائم ٹیبل چینج ہو گیا ہمارا، دن میں سو رہے ہیں، راتوں میں ہم جاگتے ہیں۔ نارمل حالت میں بھی وہی حالت ہے، سال بھر میں تقریباً 12 بجے 1 بجے تک میجارٹی جو ہے جاگتی ہے۔ جن لوگوں کی عادت جلدی جو ہے سونے کی وہ جلدی سو جاتے ہیں، مگر اکثریت جو ہے جاگنے کا مزاج ہے۔ تو ایسے موقع پر اس زمانے میں اگر جاگ لینا اور جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا اور 5 تاخراتوں میں اللہ کو راضی کر لینا، اس کو تلاش کر لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ایک خیر کا پہلو اس میں یہ نکلا کہ ایک کے بجائے 5 تاخراتیں میری امت جاگے گی، اور 5 تاخراتوں کے جاگنے کا ان کو الگ الگ ثواب ملے گا۔ اور پھر 5 تاخراتوں میں جب شب قدر ہوگی تو اس کا الگ سا ثواب لکھا جائے گا، 5 تاخراتوں کے جاگنے کا الگ ثواب ہے۔ کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور پوری رات سوتا بھی رہے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جائے۔ تو اب 5 راتیں تو پوری عبادت میں لکھی گئی، پلس اس کے ساتھ نور علی نور یہ ہے، سنے پہ سہاگا یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں آپ کو شب قدر ڈیفینیٹ ملے گی انشاءاللہ۔ کسی حال میں جو 5 تاخراتیں جاگیں گے مرد و عورتیں، ان کو کسی نہ کسی حال میں شب قدر برابر ملے گی۔ تو اب جس کو شب قدر مل گئی، یہ 5 راتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ پھر یہ 83 ایئرس کی عبادت بھی لکھی جائے، تو 1000 مہینے کی عبادت کی ثواب اس کی فضیلت ہے۔ تو ایک یہ فائدہ ہوگا، دوسرا فائدہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہوگی۔ تیسرا حضور نے اس موقع پر کہا کہ جھگڑے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ امت کے اندر جو ایک تعیین تھی، جو پوری دنیا کے لیے ایک سہولت تھی، اور پوری امت جو ہے اس ایک ہی موقع پر پورے ورلڈ کے اندر پوری دنیا میں ایک ہی رات میں شب قدر منائی جائے گی، اور پوری انسانیت اجتماعی طور پر جائے گی، اور پورے مسلمان ایک ہی عمل کو کریں گے۔ تو جو یونٹی اجتماعی والی بات تھی وہ جھگڑے کی وجہ سے ختم ہو، اس کا ایک نقصان ہو گیا۔ تو اب شب قدر تو ایک مثال ہے، مگر اس کے ذریعے زندگی کے ہر پہلو میں اگر ہم غور کریں، جہاں جھگڑے ہوئے وہاں خیر کا راستہ ختم ہو جاتا، جہاں ایکسیڈنٹ ہوا وہاں آپ سمجھیے کہ بھلائی ختم ہو جاتی ہے، چاہے مسجدیں ہوں، گھریں ہوں، مدرسے ہوں، خاندان ہو، برادریاں ہوں، دوست احباب ہو، اڑوس پڑوس ہو، ملنے جلنے والے ہوں، بھائیوں میں ہو، بہنوں میں ہو، ماں باپ اولاد میں ہو، اولاد ماں باپ میں ہو، دوستوں میں ہو، اور کہیں پر بھی انون پرسن کے ساتھ ہو، لفظ جھگڑا انسان کی زندگی کی خوشی کو ختم کر دیتا ہے، اور جو جھگڑے کا سبب بنتا ہے وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جھگڑے کا سبب بھی نہیں بننا اور جھگڑے کا ماحول بھی کریٹ نہیں کرنا۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا اللہ نہ کرے، مومن کو برا بھلا کہنا، مسلمان کے ساتھ جھگڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور مومن پہ ہاتھ اٹھانا، اس کو مارنا یہ کفر ہے، یعنی ہمیشہ کی جہنم ہے۔ حضور نے فیصلہ کیا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔
گناہ کبیرہ کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہر نیک کام کر رہے ہیں، مگر گالی گلوچ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، تو یہ ساری نیکیاں آپ کو جنت میں جانے سے روک دے گی، وہ ایک جہنم میں لے جانے والا جھگڑے کا سبب بن جائے گا۔ وہ ساری نیکیاں مل کر بھی جنت میں جانے کا سبب نہیں بنے گی، جائیں گے جنت میں، مگر اس ایک گناہ، اس ایک جھگڑے کی سزا پانے کے بعد پھر جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ اب اندازہ لگا لیجیے کہ اتنے نیکیاں کر کے بھی اگر ہم ایک جھگڑے کا سبب بنے تو اتنی بڑی خیر سے، اتنی بڑی نعمت سے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا سبب جو حضور نے فرمایا کہ کسی پہ ہاتھ اٹھانا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کے میں جملہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو جو ہے قتل کر دینا، یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، بات بات پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے، اور وہ جھگڑے بھی ایسے ہیں چاہے وہ خاندانوں کے ہو، کہیں کے بھی ہو، ختم ہی نہیں ہو رہے جھگڑے۔ ایک مرتبہ جھگڑا شروع ہوا بولے تو اس کو پال رہے ہم، ہاں ایسا بولتے، ایسا کرتے، اب دیکھ لے لو، اب اس کو موقع سے نکالتے، موقع سے نکالتے، سڑا سڑا کے نکالتے، رکھ رکھ کے نکالتے، اس کو پال پال کے نکالتے۔ یہ سب دوستوں بزرگوں غلط چیزیں ہیں۔ معاملہ ہوتا ہے، ہو جاتے ہیں جھگڑے فساد پنچایتیں ہوتی ہیں، مگر اس کو جب ہی رفع دفع کر کے ختم کر دینا، پھر دلوں کو صاف کر دینا، اس کو پالنا نہیں، اس کو جو ہے سڑانا نہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بہت بڑے خیر کے دروازے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس میں سمجھداری اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بات ہو تو جاتی ہے مگر اس کو ختم بھی کر لینا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث شریف کی روشنی سے بات معلوم ہوئی، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ ایک مومن کے ساتھ زیادتی کرنا، زبان درازی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ گناہ کبیرہ، اور کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھا کے اس پر جو ہے غلط الزام لگا کے مارنا، یہ اس سے بڑا کفر کا ذریعہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، شب قدر کی تعین اور شب قدر کی نعمت سے یعنی مسلمان قیامت تک کے لیے جو ہے ایک معلوم میں محروم ہو گئے۔ اب جو لوگ جاگیں گے تاخراتے، 5 تاخراتے، انہیں کو جو ہے ملنا مقدر ہے۔ اب جو نہیں جاگیں گے 5 راتیں بھی، وہ تو شب قدر سے محروم ہو گئے۔ جو جاگے گا اسی کو شب قدر ملے گی نا، جو عبادت کرے گا اسی کو شب قدر ملے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر جھگڑا نہ ہوتا مسلمانوں میں اور تعین مقدر ہو جاتی، بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ریزن، اگر تاریخ مقدر ہو جاتی تو مرد بھی، عورتیں بھی، اور جو ہے پوری انسانیت، پورے مسلمان بھی، چاہے اس ملک کے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے کے ہوں، سب کو شب قدر مل جاتی، کوئی بھی محروم نہیں ہوتا اتنے بڑے خیر سے۔ اور چونکہ شب قدر کا ریزن بھی کیا بنا کہ پچھلی قوموں کو 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال، 2000 سال کی عمریں ملی، تو وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، پہاڑوں میں جاتے، جنگلوں میں جاتے، یا پھر اپنے خانقاہوں میں، گھروں میں بیٹھ کر کنٹینیو اللہ کی عبادت کرتے۔ ظاہر ہے جتنی عبادت، جتنی ریاضت کریں گے جنت کے درجے اتنے بلند بھی ہوتے۔ تو اب اتنے اونچے مقامات، کیونکہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کی کیٹیگریز ہے، وہ فکس نہیں ہے، متعین نہیں۔ جتنی آپ کی عبادت، جتنی آپ کی ریاضت، جتنا آپ کا دین، اور جتنا آپ جو ہے تکلیف اٹھائیں گے دنیا میں، اتنے درجے خود بخود بڑھتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ جو جتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، جس کو جتنا اچھا قرآن یاد ہے اور جتنا اس پر عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کل قیامت میں فرمائے کہ اقرأ ورتقی ورتل، حدیث کے الفاظ میں آپ کو حضور فرماتے ہیں کہ پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ یعنی قرآن تجھے جتنا یاد ہے، یا دنیا میں جتنا تو نے قرآن پر عمل کیا ہے، اتنا آج قرآن کو پھر دوہرا اور پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جو ہے تعین نہیں ہے، اس میں ہزاروں الفاظ، ہزاروں معانی، لاکھوں جو ہے لیٹرز قرآن کریم کے اندر ہے، اور ہزاروں آیتیں ہیں، اور بھی جو ہے بے شمار جو ہے مضامین قرآن کریم کے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرمائے کہ جہاں تو رکے گا وہ تیری آخری منزل ہے،
اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس طرح پڑھو قرآن جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھتے تھے. اقرأ ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے. فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، جس آخری آیت میں تم رک جاؤ گے جنت کا وہ آخری تمہارا درجہ. اب اندازہ لگائیے کہ اگر قرآن کریم ہم کو اچھا یاد ہے اور پڑھنا بھی اچھا آتا، پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ پڑھنا بھی آنا اور عمل بھی اس پر ہونا، تو جو بندے اور بندیاں قرآن پر جتنا عمل کریں گے حق تعالیٰ جنت کے درجات میں اتنا پہنچا دے جائیں. تو اب اس حدیث کو دیکھ کر، اس لالچ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں اتنی ہے نہیں، پچھلی قوموں کی اتنی عمریں ہیں، پھر ہم جنت کے درجے کب پائیں گے؟ ہم اتنی محنت کر کے بھی جنت کو وہ اس اونچے مقام کو حاصل نہیں کریں گے. کیونکہ جنت الفردوس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس مانگو اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. کیونکہ جنت الفردوس کے بارے میں خود حضور نے آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا کان سقفہ عرش الرحمن، کہ جنت الفردوس کا جو سلیب ہے، جو اس کا چھت ہے، وہ اللہ کا عرش ہے. حق تعالیٰ ہوں گے اس کے اوپر، یعنی بندے خصوصی طور پر حق تعالیٰ کی مہربانی اس کے رحم و کرم کے اندر ہوں گے. تو اس لیے بہت اونچا درجہ سب سے آخری درجہ ہے جنت الفردوس کا، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے. بس حق تعالیٰ کی تجلیات، اس کے انوارات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں جو اپنے بندوں پر ہوں گی، اور جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنی رحمتوں میں ہوگا اور اتنی عزت کے ساتھ ہوگا. اور دوسرے نیچے کے جنتی لوگ ان جنتیوں پر فخر کریں گے اور رشک کریں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے کہ اے کاش کہ ہمیں بھی وہ مقام ملتا، اے کاش کہ ہم بھی اس کو حاصل کر لیتے. تو اب اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا، تو صحابہ کے اس طلب پر، ان کے اس جستجو پر، ان کے اس خواہش پر حق تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اپنا دل چھوٹا نہ کرو اور مایوسی کا شکار مت ہو، عبادتیں کرتے رہو اور تمہیں لمسم دے دیا جائے گا. شب قدر کیا ہے؟ لمسم ہے. ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی رات کی عبادت میں ایک دم آپ کو جو ہے 83 ایئرس کا ثواب مل دیا گیا. اب اگر آپ زندگی میں 10 مل گئے تو تقریباً آپ جو ہے 8000 کے قریب، 8000 سال کے قریب عبادتیں آپ کرنے والے بن گئے. تو اس طرح 800 سال کی عبادت، پھر آپ کسی کی عمر جو ہے 100 سال ہو گئی، نہ جانے اس کے ہزاروں لاکھوں سال کی عبادت کا ثواب بڑھتا جائے گا. اور یہ جو لفظ ہے قرآن کریم میں، اس کو میں آپ کو بولوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. عربی گرامر کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں عربوں میں کاؤنٹنگ جو ہوتی تھی تو سب سے زیادہ ان کے پاس بگ یعنی لاسٹ کاؤنٹنگ 1000، آخری 1001 1002 1003 نہیں بولتے تھے، ختم کر کے پھر 1 2 3 سے آگے پھر 1000 پہ آتے، پھر 2000 ہوں گے تو پھر 1 2 3 4 سے شروع ہوئے پھر 3000 تک پہنچتے. تو ان کے پاس سب سے لاسٹ اینڈنگ کاؤنٹنگ جو تھی وہ 1000 کی تھی. تو اللہ جل شانہ نے اسی 1000 کا ذکر قرآن کریم میں کیا کہ تمہارے نزدیک جو سب سے بڑی کاؤنٹنگ ہے، تعداد ہے، نمبرز ہے، اسی کو میں یہاں پر ذکر کر کے کہتا ہوں کہ شب قدر تمہاری کاؤنٹ کے حساب سے بہت اونچا ہے، وہ آخری ہے. اچھا پھر گرامر کے اعتبار سے اور ایک ورڈ کیا ہے؟ من الف شہر، 1000 سے بھی بڑھ کر. 1000 نہیں ہے، 1000 مہینہ فکس نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے ترجمہ اس کا. میننگ کیا ہے اس کے؟ 1000 مہینوں سے بڑھ کر. اب 1000 مہینوں سے بڑھ کر جب جس زمانے میں کاؤنٹنگ بڑھے گی شب قدر کی فضیلت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. تو اب 1000 لاکھوں مہینوں سے بھی افضل ہوگی شب قدر ان لوگوں کے لیے جن کو شب قدر مل جائے. تو اس لیے اس کے اندر متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے شب قدر کی جو ہے تعین. بس شرط یہ ہے کہ شب قدر ہمیں حاصل ہو جائے، شرط یہ ہے کہ ہم شب قدر کو پانے والے ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں دعاؤں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، جاگ کر اللہ کو راضی کریں. تو بہرحال دوستو بزرگوں، ایک بات تو یہ تھی
شب قدر کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کا جو نقصان ہوا جھگڑے کی وجہ سے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا پہلو شب قدر کے سلسلے میں یہ ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص شب قدر میں اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے، یعنی قیام کرے، حق تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسری فضیلت شب قدر کی۔ اب قیام سے مراد یہ ہے کہ آپ چاہے نماز پڑھیں اس رات میں، نفل نماز پڑھیں، چاہے آپ قضائے عمری کریں، چاہے آپ اپنی کسی اور عبادت کے اندر مشغول ہوں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھے یا نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، کوئی اور عمل اس رات میں آپ کون سا بھی عمل کریں، قیام کی شکل ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے عبادت کریں۔ کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا ایک ہے، جتنی اپنی ہمت ہے، جتنی اپنی استطاعت ہے، جتنی دیر کھڑے ہو سکتے اتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیونکہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے میں مشقت ہے، وزن پڑتا ہے پیروں پر، اور جتنی تکلیف سے عبادت کی جاتی ہے اتنی درد سے دعا نکلتی ہے اور حق تعالیٰ کی رحمت ادھر متوجہ ہوتی ہے۔ جتنی تکلیف سے آپ مشقت اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی خود عبادت کے معاملے میں مشقت اٹھانے والے تھے۔ آپ نے تکلیفیں برداشت کی، آپ نے جو ہے مشقتیں برداشت کی عبادت میں، تو اب ایک مطلب تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ دوسرا مطلب قیام کا یہ ہے کہ جتنی دیر کھڑے ہو سکتے کھڑے ہو۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی عمل کے اندر ہو، کسی نہ کسی نیک کام کے اندر آپ یا تو نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، درود پاک کا ورد کریں، یا قرآن پاک کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، یا بیٹھ کر عبادت کریں، لیٹ کر عبادت کریں، کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ آپ جس حالت میں جیسے بھی سہولت ہو، شرط یہ ہے کہ نیک کام کریں۔ اب اس نیک کام میں چاہے آپ بیان سنیں، بیان کریں، اور دینی محفل میں بیٹھیں، یہ اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی فضیلت کو سنیں یا اس کی اہمیت کو سنیں، غرض یہ ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو، نیک کام۔ جس طرح یہاں پر بیٹھے ہیں، کافی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، تب اندازہ لگائیے کہ یہ پورے گھنٹے تقریباً پوری عبادت میں شمار ہو۔ 9 ساڑھے 9 بجے جو لوگ آ گئے مسجد میں، تب تک بیٹھے تھے ماشاءاللہ۔ تو اب یہ گھنٹوں کی یہ عبادت، نماز کا انتظار، نماز کے ایک عمل کے بعد دوسرا عمل، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت، ایک مشقت کے بعد دوسری مشقت، تکلیف برداشت کر رہے ہیں آپ، اگرچہ کہ نیند آ رہی، تھکے ہوئے ہیں، کمر درد ہو رہی، آرام کو جی چاہ رہا ہے، کسی کو بھوک لگ رہی ہے، کسی کو آرام کی طبیعت ہے، ان سب کے باوجود بھی آپ بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں اور نیک کام کے اندر مشغول ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب جو ہے قیام کے اندر آ جائے گا، یعنی نیک کام شب قدر کو تلاش کرنے میں شمار ہے۔ اسی طرح قیام کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ آپ استغفار کثرت سے کریں، دعا کثرت سے کریں، کیونکہ مسند احمد کی روایت، بیہقی اور بزار کی روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر عبادت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے یا دعا مانگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو اب اس پر صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آئیں گے، ہماری دعاؤں پر آمین کہیں گے اور ہمارے ذکر کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم سے مصافحہ بھی کریں گے، شیک ہینڈ بھی کریں گے، تو اس کی علامت کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر رقت طاری ہوگی، اس کا دل نرم ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور اس کی دعا کے اندر، اس کی عبادت میں الہام جاری ہوگی، اس کے بدن پر رونقیں کھڑی ہوں گی۔ یہ کیفیت، ایک جذب کی کیفیت، ایک بالہانہ کیفیت، ایک یعنی ایموشنل جو کیفیت ہوتی ہے حق تعالیٰ کی طرف، اس پوری کانسنٹریٹ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، غفلت کے بغیر، اور اپنے آپ کو ہمتاً توجہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ ہو کر، چاہے آپ 10 منٹ عبادت کریں، آدھا گھنٹہ عبادت کریں، بھلے پوری رات عبادت کرنا مقصود نہیں ہے، جتنا بھی کریں، مگر قلب کی کیفیت کے ساتھ جب آپ کریں گے
تو ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ وہ بھی جو ہے قیام کے اندر اور شب قدر کی تلاش میں شمار ہوگا۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں سے مصافحہ اور ان کی قربت اور پھر ان کی معیت اور ان کی برکتیں بھی ان بندے اور بندیوں کو حاصل ہوں گی جو اس رات میں اللہ کی عبادت اور توجہ کے ساتھ اور کیفیت کے ساتھ کریں۔ کیونکہ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ دعاء قلب غافل، بے توجہی سے کی جانے والی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ غفلت اور کاہلی سے کی جانے والی عبادت کی طرف حق تعالیٰ متوجہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تھوڑی عبادت کریں، تھوڑا الہام وزاری کریں، تھوڑا سا جو ہے آپ کچھ بھی کریں، مگر پوری قلب کی کیفیت اور پورے استحضار قلب کے ساتھ کریں۔ کیونکہ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے متعلق فرمایا حق تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اپنے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ عبادت کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کرو گویا تم اپنے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اب دیکھ کر عبادت کرنے میں ظاہر بات ہے بندہ پلک جھپکے گا نہیں، اور پوری مراقبے والی کیفیت، پوری احسان والی کیفیت، پوری استحضار والی کیفیت، رب کو سامنے حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہ میرا رب مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے جب آپ اپنے رب کو دیکھ کر یعنی کعبۃ اللہ اگر آپ کے سامنے ہو تو کتنے خشوع سے آپ عبادت کریں گے۔ جب کعبے کا رب آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اب اس کیفیت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کو جو ہے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ درجہ تمہیں حاصل نہیں ہوا، وہ معیار تمہارے اندر نہیں آیا، وہ اسٹینڈرڈ تمہارے اندر نہیں آیا، وہ ایمان کی کیفیت جو شب قدر کے بارے میں کہا گیا، ایمان کی کیفیت کے ساتھ شب قدر کی عبادت کرو۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے ایک تو ایمان سب کے پاس ہے، ہم میں سے ہر شخص کے دل میں ایمان ہے، تہجد گزار کے دل میں بھی ایمان ہے، اور ایسا مومن و مسلمان جو کسی گناہ کے اندر شرابی یا کبابی بھی ہے، کسی بڑے بڑے گناہ کے اندر ملوث بھی ہے، اس کے دل میں بھی ایمان ہے۔ گنہگار ضرور ہے مگر ایمان اس کے دل سے ختم نہیں ہوا، تو اس کے دل میں بھی ایمان ہے، مگر درجات کا فرق ہے، کیٹیگریز کا فرق ہے، اور ایک دوسرے کے مراتب کا فرق ہوتا ہے۔ تو اب کسی کا ایمان اتنے اونچے درجے پر ہے، اس کا کسی کا تعلق اپنے رب سے اتنا اونچا ہے کہ اس کو یوں محسوس ہونے لگے کہ میں اپنے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر وہ کیفیت کسی کو مل جائے تو بہت بڑی دولت ہے، اور گویا اس نے اپنی زندگی سے بہت کچھ حاصل کر لیا، اور اس کا سستا سودا ہے، کامیاب ہو گئی اس کی زندگی بہت بڑی، کہ جس کو ایمان کی وہ لذت حاصل ہو جائے، ایمان کی وہ کیفیت کسی کو حاصل ہو جائے، اس کیفیت کو اپنے اندر لانے ہی کی یہ ساری محنت ہے۔ موت سے پہلے بھی اگر تھوڑا ہمیں وہ چسکا لگ جائے، وہ مزہ آ جائے، وہ لذت آ جائے، وہ ٹیسٹ ہمیں ایمان کی کیفیت کا آ جائے کہ بس میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ ہی کی محبت میں اور اللہ کو دیکھ کر رہا ہوں، تو پھر بندہ کہیں پر بھی گناہ نہیں کرتا۔ مسجد میں گناہ سے بچتا نہیں، وہ گناہ کے ماحول میں بھی اپنے آپ کی حفاظت کرتا، یہ فرق پڑتا اس کا۔ کیونکہ ایک موقع پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک موقع پر صحابہ کرام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری وہ کیفیت ہے جو میرے بیان کے اندر ہوتی، کیونکہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے، آپ بیان کرتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ہم جنت کے قریب آ گئے اور جہنم سے دور ہو گئے اور اپنے رب کو ہم دیکھنے والے بن گئے۔ مگر آپ کی مجلس سے اٹھ کر جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں، تو جو کیفیت آپ کی مجلس، آپ کی محفل، آپ کی صحبت میں ہوتی ہے، ایمان کا جو درجہ ہوتا ہے وہ باہر نکلنے کے بعد کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ساعتن و ساعہ، آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ دیکھو اے میرے صحابہ، اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، اور سے
حضور نے کہا کہ تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت میری مجلس سے جانے کے بعد بھی بچوں میں رہ کر بھی، کاروبار میں رہ کر بھی، دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کے رہنے پر بھی اگر تمہاری وہی کیفیت ہے، ایمان کا وہی اسٹینڈرڈ تمہارا اس میں کبھی نہیں آئی، تو حضور نے کہا کہ فرشتے تمہارے راستے میں تم سے مصافحہ کریں، تو آپ کے لیے شب قدر پورے سال ہو جائے گی، صرف شب قدر ہی کی عبادت نہیں۔ اب اندازہ لگائیے، حضور نے کہا کہ فرشتے تم سے راستوں میں مصافحہ کریں گے، تمہارے بستروں میں تم سے مصافحہ کریں گے، اور یہاں تک کہ تمہیں اپنی دنیا ہی سے مزہ ختم ہو جائے گا، وہ کیفیت تمہاری ہو جائے گی۔ تو حضور نے کہا کہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کسی کو ہوتا ہے، حضور نے کہا تو یہ ختم ہونے کے آپ نے نہیں کہا، بلکہ یہ مطلوب ہے۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، ایمان کی اس سطح کو اپنے اندر لانا ہے۔ اب دیکھو، فرض نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے کی مشقت برداشت کر رہے ہیں، تراویح کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، زکوٰۃ کو اپنے لیے اب ٹیکس نہیں سمجھ کے ایک نعمت سمجھ کر، ایک عبادت سمجھ کے ادا کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، ان سب کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا جائے، تعلق اللہ سے تعلق میں ہم مضبوط ہو جائیں، ہماری توحید کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، ہم کفر سے، شرک سے، نفاق سے، شقاق سے، اور جو ہے بدعات و خرافات سے، بے چینی سے، گناہوں کی والی کیفیت سے دور ہوتے جائیں، ایک ایمانی سطح میں، ایک اللہ سے تعلق میں، ایک اللہ کی محبت میں، ایک اللہ کے ساتھ اپنائیت میں ہماری زندگی میں اضافہ ہوتا جائے، تو یہ زندگی کا سب سے بڑا سودا ہے، کیونکہ ایمان اور توحید اور خالص اللہ کی وحدانیت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق ہو جانا اور اللہ سے محبت کا دل کے اندر آ جانا، اور نبی سے سچی محبت ہو کر نبی کی سنتوں پر عمل کا ایک جذبہ اپنے اندر آنا، قرآن سے شغف ہو جانا، دین سے شغف، ایک محبت، ایک تعلق کا ہو جانا، ہم کرتے ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اندر کی کیفیت کے ساتھ، ایک اضافے والی کیفیت کے ساتھ ایسا کرے کہ ہمارے اندر ایک طرح کی تبدیلی آ جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہے، اللہ، اس کے رسول کا تعلق اور سچی محبت، کلمے کی محبت، اللہ اور کلمہ توحید کا دل کے اندر اتر جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس طرح تمہاری وہ کیفیت ہو جائے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج کی شب قدر میں اور آنے والی ایک تاخرات ہے، 3 تاخراتیں ہوں گی، چوتھی تاخرات ہم گزار، ایک تاخرات بچی ہوئی 29ویں شب کی، اس کو بھی ہم گزارنا ہے۔ اب متعین نہیں کرنا ہے کہ وہ فلاں تاریخ میں فکس ہے، نہیں، بلکہ 5 عبادت کرے، 5 میں انشاءاللہ شب قدر۔ ہاں، بعض روایتوں میں ہے کہ حضور کے زمانے میں اس شب کو بھی شب قدر ہوئی، کبھی 23 کو بھی ہوئی، 27 کو بھی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، تمام تاخرتوں میں شب قدر کا وجود ہوا ہے اور ہوتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا اس سلسلہ ہے۔ تو اس لیے تیسری بات جو میں نے اس موقع پر بتائی ہے آپ کو، کہ اپنے اندر ایک تعلق ہم اللہ سے قائم کریں، ایک والہانہ ایک جذبہ اپنے رب کے ساتھ ہم کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے شب قدر کے موقع پر کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اب جو ظاہری علامتیں کتابوں میں تو بہت ساری آئی ہیں کہ سورج بغیر شعاؤں کے نکلے گا، سمندر کا پانی جو ہے میٹھا ہو جائے گا، اور بہت ساری چیزیں وہ اپنی جگہ ہیں، کچھ کے بارے میں صحیح بھی ہے، کچھ کے بارے میں ضعیف بھی ہے۔ تو مگر جو ہمارے لیے اہم عمل ہے کہ شب قدر کی عبادت کرنا ہے اور 5 تاخراتوں میں کر لینا ہے، تو انشاءاللہ وہ فضیلت 1000 مہینے کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہوگی، اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب گناہوں کی معافی میں جیسا میں نے کہا کہ ایمان کی کیفیت، تو ایمان کی کیفیت کو میں نے کھولا، دوسرا گناہوں کی معافی، تو کیا مراد ہے اس سے، کون سے گناہ مراد ہیں؟ تو اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں۔ گناہ 2 قسم کے ہیں، ایک گناہ چھوٹے ہیں، ایک گناہ بڑے ہیں۔ چھوٹے گناہوں کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، بڑے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یستغفرون۔
اسی طرح الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، قرآن کریم میں اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے. تو یہاں پر گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہے، اور ایک جگہ قرآن کریم میں چھوٹے گناہوں کا تذکرہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، سیئات سے مراد چھوٹے گناہ. تو دونوں گناہوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے. تو اب چھوٹے گناہ جو انسان سے نادانستہ طور پہ چلتے پھرتے راستے میں بھولے میں ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹے گناہوں کی کوئی تعین نہیں ہے. کچھ کسی بھی شکل میں کسی بھی وقت میں عبادات میں معاملات میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں ہوتے رہتے ہیں. کبیرہ گناہوں کی لسٹ بڑی آئی ہے، تقریباً 70 سے 71 قرآن کریم، قرآن و حدیث اور تمام شریعت کو جوڑنے پر اس کی لسٹ نکلی کبیرہ گناہ. اب وہ ان کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں، ان کبیرہ گناہوں کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. 2 حصے، ایک وہ گناہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، ایک وہ گناہ ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. اب وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر ایمان لائے کفر سے بچے، توحید پہ قائم رہے شرک سے بچے، اور سنت پہ قائم رہے غیر سنت سے بچے، اور اسی طرح گناہ کبیرہ کے اندر قتل سے بچے، اور جھوٹ بولنے سے بچے، شراب پینے سے بچے، چوری کرنے سے بچے، اور ایسے تمام گناہ جو ایک تو اللہ کی ذات سے متعلق ہے، دوسرے بندوں سے متعلق. جیسا کہ میں نے کہا اس میں قتل کا معاملہ ہے، چوری کا معاملہ ہے، زمین قبضہ کر لینا ہے، کسی سے جو ہے بات بند کر لینا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا ہے. تو یہ ایک گناہ وہ ہے جو اللہ کی ذات سے متعلق، ایک گناہ وہ ہے جو بندوں سے متعلق. تو اللہ کی ذات سے متعلق جو گناہ ہے اس میں 2 کنڈیشنز ہیں. اس میں 2 کنڈیشنز میں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ حق تعالیٰ سچی توبہ کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ کی مرضی. دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ سے متعلق گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی سے متعلق گناہ ہے، تو اس میں اللہ کی مرضی ہے، چاہے پکڑ بھی کر دے، معاف بھی کر دے، پکڑ بھی کر دے. مگر جو سیکنڈ پارٹ ہے گناہ کبیرہ میں جو بندوں سے متعلق ہے، وہ گناہ کبیرہ شب قدر میں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندے معاف نہیں کریں. مثال کے طور پر کسی کا آپ نے قرضہ لے لیا، ستا رہے ہیں اس کو، دے رہے ہیں پیسے، کھا گئے اس کے پیسے، ظلم کر رہے ہیں اس پر، کسی کو آپ نے گالی گلوچ کر دی، مالی اعتبار سے نقصان پہنچایا، جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچایا، اور کسی کے ساتھ اور کچھ غلط کام کیا، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اس میں بندوں کی معافی، بندوں کی رضامندی ضروری ہے جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. اللہ کے معاملے میں 2 چیزیں ہیں، اللہ معاف بھی کر سکتا، پکڑ بھی سکتا. بندوں کے معاملے میں ایک ہی فائدہ ہے کہ جب تک بندے معاف نہیں کرتے رب معاف نہیں کرتے. چاہے آپ عمرے کر لو، حج کر لو، نمازیں پڑھ لو، دعائیں کر لو، دنیا میں لوگوں کو ستا رہے آپ اور حج کو جا کے عبادت بھی کر رہے ہیں، تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. کسی کا زمین قبضہ کر لیا، کسی پر ظلم زیادتی کر دیا خدا نہ خواستہ، اور جا کے ہم نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ کے پاس معافی مانگ لیں گے. کسی کا حق کھا گیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ اور معاملہ کر لیے، یہ حق تعالیٰ معاف نہیں کرتے. البتہ مثال کے طور پر کسی نے جو ہے شراب پی لی اور اس سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لیا سچے دل سے کہ آئندہ پھر میں نہیں کروں گا، اللہ کی مرضی ہے، معاف بھی کر دے، پکڑ بھی کر دے. تو وہ ایسے گناہ جو انسان کے اپنی ذات سے پرسنل ہے مگر معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس میں اللہ کی مرضی. تو اس لیے دوستوں بزرگوں، آج کی اس رات میں جو 2 باتیں آئی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں. ایمان کی کیفیت کو میں نے بتایا، احسان، ایسی عبادت جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو اتنا یقین کرنا ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے ایمان کی کیفیت. دوسرا ہے حق تعالیٰ جل شانہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے. بڑے گناہوں کی یہ سمری میں نے آپ کے سامنے کی. تو اس لیے اگر ہمارا معاملہ بندوں سے بالکل کلیئر ہے، نہ کسی کی زمین قبضہ کرے، نہ کسی پر ظلم کرے، نہ کسی کی زیادتی کرے، نہ کسی کا حق مارے، نہ کوئی اور چوری کرے، خدا نہ خواستہ غیبت نہیں کرے، دھوکہ نہیں دیے، اور کسی پر کسی قسم کا بھی ہمارے سے حد تک نہیں، معاملہ بالکل صاف ہے، وائٹ پیپر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف معاملے میں اللہ سے متعلق ہے تو تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو ایسی صورت میں اس رات میں 100% مغفرت.
چونکہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر میں صرف 4 لوگوں کی بیہقی کی روایت سند صحیح کے ساتھ، سنن بیہقی صحیح روایت کے ساتھ، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جب شب قدر ہوتی ہے تو 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. تو اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو عادتاً شرابی ہے. عادتاً شرابی، عادتاً شرابی کا مطلب اس کی پینے کی عادت ہے. ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی غفلت سے پی لیے، شوق میں پی لیے، کسی کی باتوں میں آ کے پی لیے، یا ایسا موقع ہو گیا کہ شراب پی لیے، نہیں جانتے تھے پی لیے، یا نہیں چاہتے تھے پی لیے، یا کچھ ایسا ہو گیا کہ انسان بعد میں محسوس ہوا، احساس ہوا کہ بھی میرے سے غلطی ہو گئی، نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ مجھے معاف کر دے. تو ایسی صورت کے اندر ایسے شرابی کی بھی آج کی رات میں مغفرت ہو جاتی جس کی عادت پینے کی نہیں ہے. اور دوسرا دوسری وہ کیٹیگری جس کی عادت ہے، مستقل عادت ہے، پیے بغیر نیند نہیں آتی، پیے بغیر سکون نہیں ملتا، پیے بغیر ٹینشن فری نہیں ہوتے، پیے بغیر فلاں کام نہیں ہوتا. تو نعوذ باللہ ایسے گناہ سے ہم سب کو بچنا ہے. ایسے گناہ کو رکھتے ہوئے بھی اگر عبادت کریں گے تو مغفرت نہیں ہوگی. ایسے شرابی کی اس وقت مغفرت ہے جب سچے دل سے توبہ کر لے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کر لے. تو عادتاً کا مطلب سمجھ گیا، عادتاً ایک ہے، ایک عادت کبھی کبھار ایک اس طرح ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ مومن اور مسلمانوں سے اور سب سے امید ہے کہ کوئی عادت کے طور پہ تو نہیں پیتا، کبھی شوق کے اندر جب پی لیے پھر بھی وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو اللہ سے مانگ لیں. اس کی سزا شریعت میں مقرر ہے. اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے سزا نہیں ہے، مگر اللہ کی مرضی سچے دل سے بندہ تائب ہو جائے اور اس کا معاملہ اس کے رب کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دے. تو دوسرا پہلو ہے، دوسرا بڑا گناہ کبیرہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس وقت ماں باپ کی نافرمانی کا، ماں باپ کو ناراض کرنے کا. ہم عبادت میں تو بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، مگر بسا اوقات ماں باپ کا دل دکھا دیتے، ماں باپ کو تکلیف پہنچا دیتے. ماں باپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ کی بات اگر ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئے، خاموشی اختیار کرو، بیٹھا کے جواب دو. جواب دینے کا نہیں، ماں باپ کو رپلے نہیں، منہ میں جواب دینا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں، بدتمیزی نہیں، بدسلوکی نہیں. یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ کافر بھی ہے اور بیٹا مسلمان بھی ہے، تب بھی جو ہے نافرمانی ایسے ماں باپ کی بھی نہیں کر سکتے. کسی کے ماں باپ خدا نہ خواستہ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان نہیں ہوا. بعض کیسز میں ایسا ہوتا کہ بیٹے کو اللہ نے توفیق دے دی، باپ اپنی سوچنے کے اندر ہے. تو ایسی صورت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے ماں باپ سے بھی جو کفر کے اندر ہے، غیر مذہب کے اندر ہے، تب بھی ان سے تم بدتمیزی نہیں کر سکتے، تب بھی تم ان پر احسان کو نہیں روک سکتے، تب بھی تم ان پر اپنی نعمتوں کو نہیں روک سکتے. برابر تمہارا فرض ہے ان کی خدمت کرنا، ان کی جو ہے خیال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو راضی اور خوش رکھنا. ہاں اللہ یہ کہ اگر کوئی باپ تو کفر کے اندر ہے یا خدا نہ خواستہ مسلمان باپ میں سے بھی، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی باپ نے یا کسی ماں نے تمہیں گناہ کا حکم دیا ہے تو اس پہ اطاعت نہیں کرنا ہے. کسی گناہ کا حکم، اور انشاءاللہ شاید ہی کوئی ماں باپ گناہ کا حکم نہیں دیتے. ہم نادانست کے طور میں نہیں معلوم تھا بول دی الگ ہے، ورنہ 99% تو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو نہ گناہ کا حکم دیتے نہ الگ چیز کا حکم دیتے، سب ہی ماں باپ علیحدگی کا حکم دیتے. تو اس لیے یہ تصریف، یہ یعنی جو سمپری ہے، میں نے اس کو کھولا ہے کہ والدین کی نافرمانی کا مطلب کیا، وہ سمجھنا کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہے. تو ایک تو کفر سے ہونے کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ ہم اگر کفر کی حالت میں ماں باپ ہے، وہ بھی کفر اختیار کرنے کا حکم کرے تو ہم نہیں مانیں گے. ہاں کافر ماں باپ یہ کہتے کہ بیٹا کھانا لا کے دو، بیٹے مجھے پیسے دو ضرورت ہے، بیٹا مجھے فلاں کام کے لیے لے کے جانا ہے، آپ بولیں گے نہیں تو غیر ممانے میں خدمت نہیں کرتا ہے. اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کو برابر ان کی جو ہے خدمت کرنا ہے، آپ ان کے ساتھ برابر احسان کا ساتھ پیش آنا ہے.
برابر ان کو راضی کرنا ہے. ہو سکتا ہے تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ایمان میں نہ آئے. آپ اندازہ لگائیے اگر کفر کے اندر خدا نہ کرے کسی کے ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک کا حکم ہے. اور جن کے ماں باپ ماشاء اللہ مسلمان ہے، مومن ہے، دیندار ہے، احسانات ہے، قربانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اپنے آپ کو کھلا دیے ماں باپ، ہڈیاں گل گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جو ہے جھک گئی، بات بھی نہیں کر سکتے، دانت بھی جھڑ گئے، آنکھوں کی روشنی چلے گئی، چپڑی جو ہے جھلی میں تبدیل ہو گئی، خوبصورتی جوانی ان کی سب جو ہے داؤں پہ لگ گئی. اولاد کو خوش کرنے، اولاد کو آگے بڑھانے، اولاد کو پروان چڑھانے میں، اولاد کی ترقی کے لیے قربانیاں دیے، تکلیفیں اٹھائے، خود بھوکے رہے، اولاد کو کھلائے، خود پیاسے رہے، اولاد کی خواہش پوری کرے، خود پرانے کپڑے پہنے، اولاد کو نئے کپڑے پہنائے، اور خود جو ہے مشقتیں برداشت کر کے اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرے. تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ اس صورت میں ماں باپ کی نام اتنے احسانات رکھ کر بھی اگر ہم ماں باپ کو ناراض کریں گے تو ظاہر بات ہے ماں باپ کا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. اجڑے گی تو ہماری ہی دنیا اجڑے گی، خراب ہوگی تو ہماری ہی آخرت خراب ہوگی. ایسے ناخلف، ایسے نافرمان اور ایسے ناہنجار اور ایسے جو ہے گنہگار اولاد بھی تباہ ہوگی. ماں باپ کا کچھ ہونے والا نہیں. تو اس لیے یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے. تو اس لیے باپ کا فیصلہ جو ہوتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے آپ کو غلط بھی لگے مگر رزلٹ اس کا صحیح ہوتا ہے، رزلٹ اس کا نتیجہ اس کا اچھا نکلتا ہے. ماں کا فیصلہ دیکھنے میں غلط بھی لگے آپ کو مگر نتیجہ انشاءاللہ اس کا اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی خوشیوں، خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہوں گا، یوتھ سے، کہ اپنی خوشیوں کے خاطر ماں باپ کو ناراض مت کرو. اب تو دوستوں کے واسطے ماں باپ کو اگنور کرو. نہیں جی ابا، نہیں جی امی، دوست بول دیا ہمارا، میرا دوست کا ڈیسیشن ہے، میرے دوست کی چوائس ہے، میری سہیلی کی چوائس ہے، میری سہیلی ایسا بولی، میرا دوست ایسا بولا. بول کے آپ جو زندگی بھر ماں باپ آپ کو پالے پوسے کھلائے ضرورتیں پوری کرے، ایسے ماں باپ کے سامنے اب دوست آ گیا پیش میں. دوست کی دوستی تو چند دن کی ہے، آج رہتا کل مطلب ختم ہوتے نکل جاتا ہوں. مگر ماں باپ تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے، آپ کے خون میں ہے، آپ کے رگوں میں ہے. وہی ماں باپ کا خود توڑنا تمہارے اندر، اور کون سا خون آیا تمہارے پاس؟ وہی فکریں، وہی جوانی، وہی طاقت، وہی صلاحیتیں سب ماں باپ کی تمہارے اندر شفٹ ہوئی سے ماں باپ کی منتقل ہوئی. اور آج تم جوان ہو گئے، کھڑے ہو گئے، دو چار حروف کیا تمہیں پڑھنے آ گئے، تو دو چار پیسے تمہارے پاس کیا آ گئے. آپ ماں باپ کو جو ہے کھول کے دے دیں، آنکھیں گاڑ رہے ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کو جو ہے ستا رہے، آپ تکلیفیں دے رہے. احسان تو یہ ہے کہ حدیث میں حضور نے کہا ماں باپ کو اتنا اختیار ہے کہ تمہارے پیسے تمہاری پرمیشن کے بغیر نہیں لے سکتے، اتنا اختیار ہے. حضور نے فرمایا انت ومالک لابیک، حضور نے یہ تک کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے. اتنے صاف الفاظ میں حضور نے کہا. اگر ایسے ماں باپ تو نہیں کہ پورے تمہارا پیسہ پورا کھا جائے. ہر ماں باپ آپ سے اگر پیسے بھی لیتے ہیں تو آپ کا فیوچر بناتے ہیں، آپ کا مستقبل بناتے ہیں. بیٹا دیکھو تم آپ کو نہیں معلوم پیسہ خرچ کرنا، تم آپ کو نہیں معلوم، تم ابھی دیکھے نہیں دنیا، اب دنیا دیکھ لی، ساری چیزوں کا تجربہ ہے. تو اب یہ نوجوان اولاد یہ سمجھتی ہے کہ باپ اس پر ظلم کرے گا، نہیں. تو اس لیے ماں باپ کو جو ہے ناراض مت کرو، انشاءاللہ ان کو خوش رکھو، حق تعالیٰ ہماری جو ہے خوشیوں میں اضافہ کرے گا. اور ماں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اس لیے ماں کو راضی کر لینے میں حق تعالیٰ جنت سے نوازے گی. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، چاہے تو اس کو ضائع کر دے. حضور نے کہا چاہے تم اس دروازے کی حفاظت کر لو، مین ڈور، جنت کا جو مین ڈور ہے باپ ہے. چھوٹے ڈور کھلتے بھی بند بھی ہوتے، مین ڈور اہم ہوتا ہے جس سے اس محل کی، اس جنت کی، اس علاقے کی شان ہوتی ہے. تو جنت کی شان، جنت کا مین دروازہ باپ ہے. تو اس لیے اپنے باپ کے فیصلوں کو جو ہے غلط مت سمجھو، باپ کی سختی کو بھی غلط نہیں سمجھنا. باپ کی ماں ہمارے لیے پھولوں کے ہار ہے،
बाप का मान फूलों कहा और सोने के तार है हमारे लिए, सोने का जेवर है। माँ का लाड़, माँ का प्यार और माँ की सख्ती भी हमारे लिए दोनों जहां में मोहब्बत का जरिया है। आजकल थोड़ा सा सख्त बोलती है बाप, थोड़ा सा सख्त बोलती माँ, वो खिला देती है, बात नहीं करते, वो रुस जाता, कई दिनों तक बात नहीं करते, अपने आप को जो है यूं समझते कि अब मेरी जिंदगी इस घर के अंदर अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं। कोई भी नहीं है, सब धोखा है। माँ बाप की सख्ती में भी अल्लाह ने हमारे लिए रहमत रखी। देखो सूरज निकलता है, मिसाल उसकी सूरज निकलता है, कितनी गर्मी है इस वक्त, 44, 45 टेम्परेचर चल रहा, तो आप कितनी गर्मी महसूस कर रहे हैं, सूरज निकला, इतनी सख्ती है। बाप की मारत भी उसी की मिसाल है। और जब सूरज डूब जाता है मगरिब के वक्त में, तो दुनिया में अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही बाप अगर दुनिया से चला गया तो जिंदगी हमारी पूरी अंधेरा हो जाती है। तो इसलिए ये ना समझो जहां सूरज में सख्ती है उसके गुरूब होने में हमारे लिए अंधेरा है। जब किसी तरह बाप के मार में जो हमें तकलीफ महसूस हो रही, बाप नहीं रहेगा तो फिर जब मालूम होगा कि उसकी कदर है। दुनिया में हर चीज, हर नेमत आपको मिलेगी, मगर माँ बाप कभी पलट कर लौट कर नहीं आते। इसलिए इस रात में अपने माँ बाप को नाराजगी से बचाओ। अगर माँ बाप को तकलीफ भी आपने किसी वजह से भी दी है, तो आज इस रात में माँ बाप से सच्चे दिल से माफी मांगो, हाथ पैर पकड़ो, माँ बाप को जो है आजिज़ी करोगे, अरे मेरे अम्मी, अरे मेरे अब्बू, आप मुझे माफ फरमा दे, मुझसे फला गलती हो गई। माँ बाप ही है, कोई अजनबी नहीं है, गैरियत महसूस नहीं करते। हाथ पकड़ो, अपने सीने से लगाओ, अपने माँ बाप को लगा के जो है उनकी खिदमत करके, उनसे दुआएं लेके, अपनी माफी तलाफी करके खुले अल्फाज में बोलो, बोलकर माफी मांगो। इससे तुम्हारी शान में कमी आने वाली है, उससे इज्जत में कमी आने वाली नहीं है, उसमें और इजाफा होगा। और माँ बाप की दुआ लग गई तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाती है। हमारी जिंदगी भर की इबादतें एक तरफ है, बाप की दुआ एक तरफ है। हदीस में हुजूर ने फरमाया कि 3 ऐसे लोग हैं जिसकी दुआ अल्लाह रिजेक्ट नहीं करता, रद्द नहीं करता। एक मुसाफिर की जो सफर के अंदर है, एक बीमार की जो परेशान हाल है, तीसरे बाप की जो अपनी औलाद के लिए। हक ताला की दुआओं को रद्द नहीं करते। बाप के अगर हाथ उठ गए दुआ के लिए 100% दुआ कबूल हो जाती है, जिंदगी कामयाब हो जाती है, क्योंकि तकलीफें उठाता है, क्योंकि बाप तकलीफें उठाता है। और उस दुआ की बरकत माँ बाप के जाने के बाद भी अपनी जिंदगी में हम देखेंगे, और बाप के जाने के बाद भी देखेंगे कि शायद मुझे आज जो खुशी मिली, शायद मुझे आज जो रहमत मिली, मुझे आज जो कामयाबी मिली, इसके पीछे मेरे बाप की दुआ है। आप महसूस नहीं करते, बहुत सारी चीजों में आप करना भी चाहते नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों में आप कदम उठाते मगर कामयाबी नहीं मिलती, मगर उसके पीछे बाप की दुआ होती है जो हमारी जिंदगी में कामयाबी लाती है। तो इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, माँ बाप को राजी करने की फिक्र करो, इंशाअल्लाह उसमें हमारे लिए दोनों जहां की कामयाबी है। इसी तरह अपने आप को जो है कीना, हसद, बग़्ज़ से रोको। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिलों को साफ रख के जिंदगी गुजारो। जिस तरह माँ बाप से अपने दिल को साफ कर लेना है, ऐसा ही आपस में भी हसद ना हो, कीना ना हो। कीना किसको बोलते? कीना उसको बोलते हैं कि मैं खुश रहूं, सामने वाला डूब जाए, मैं अच्छा रहूं, सामने वाला बर्बाद हो जाए। और दूसरा मीनिंग कीने का ये है, उसके पास जो नेमत है वो मेरे पास आ जाना और मुझे जो है उठ गया। कीने की इंतहा है। तो इसलिए किसी का नुकसान न चाहो, किसी को बेइज्जत न करो, किसी की इज्जत से खिलवाड़ न करो, दिलों को साफ रख के जिंदगियां गुजारो। इसमें हक ताला जो है बरकतें देंगे। आज घरों में बेचैनियां, घरों में जो है हालात, बाहर देखो हालात, हर जगह इस तरह बेचैनी, लड़ाई झगड़ा, उसको गिराओ, उसको बोलो, उसको ये बोलो, हर जगह अफरा तफरी, बेचैनी, सुकून, रिलैक्स इंसान ढूंढ रहा मगर मिल रहा नहीं है, मौजूद हर जगह खुशियां हैं मगर हम अपने आप से खराब कर रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को साफ सुथरा पाकीज़ा रख के जिंदगी गुजारो। इसमें आपकी सेहत भी है, बरकत भी है, जिंदगी की खुशियां भी हैं, जिसकी वजह से हम ताला जल्ल शानो दोनों जहां की खुशियों से नवाजेंगे। और इस मौके पर आखिरी बात मैं कहूँगा कि ये वक्त तो हमारा आपस में दिलों के साफ रखने का है। हालात ऐसे हैं इस वक्त कि दुश्मन हमारे ऊपर नजर डाला हुआ है,
ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں تو باہر میں دشمن کی ضرورت نہیں، باہر مطلب آگے مارنے کی ضرورت نہیں. ابھی ایک دوسرے کو مار لیں، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتے رہے، ایک دوسرے کو بدنام کر لے رہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دے رہے. میرے دوستو ان چیزوں سے نکلو، ان چیزوں سے نکل جاؤ، دور کر دو ان چیزوں کو. بہت کچھ ہمیں کرنا ہے. اگر ہم انہی چیزوں میں رہیں گے تو ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو، یوتھ کو اور ہماری انسانیت کو، آنے والی نسل کو، نیو جنریشن کو ہم کیسے آگے بڑھائیں گے؟ حالات اتنے ہیں ایسی صورت کے اندر ہم لڑ بھیڑ کے آپس ہی میں ختم ہو گئے، ہماری طاقتیں ٹوٹ گئی، ہم جو ہے شیرازہ بندی کے در نہیں آئے، ہمارا شیرازہ بکھر گیا، ہماری طاقتیں داؤ پہ لگ گئی، تو پھر کہاں دشمن کا مقابلہ کریں؟ دیکھو مسلکی اختلاف سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جماعت وہ جماعت، یہ تفرقہ یہ فرقہ وہ فرقہ نہیں. آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرو، آپ اس کے جواب دے ہیں، مگر دوسروں کو بدنام مت کرو، دوسروں سے جھگڑے مت مول لو، نہ مسجدوں میں، نہ گھروں میں، نہ خاندانوں میں، کہیں پر بھی نہیں. اس کو ہمیشہ کے لیے نکال لو. آپ کو ایک چیز اچھی دکھ رہی ہے، آپ اس کے جواب دے ہیں، آپ اس کو جواب دے. آپ دوسرے کے ذمہ دار نہیں، آپ اپنے عمل کو درست کر لو، آپ اس کے جواب دیں. لست علیہم بمسیطر، تم کو دوسرے پر جو ہے ذمہ دار نہیں بنایا گیا. ہاں آپ اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا عمل درست ہے، میرا عمل صحیح ہے، تو الحمدللہ آپ چلو. مگر اللہ کے لیے لڑائی جھگڑے اختلافات دنیا اور جو ہے بلاشس کا ماحول مت بناؤ. اس سے کیا ہوگا؟ پہلے ہی ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، پہلے ہی ہماری طاقتیں کمزور ہو گئی، پہلے ہی دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. اس وقت تو دشمن غلط فائدہ اس وجہ سے اٹھا رہا ہے کہ مسلمانوں پہ کوئی بھی قانون لا دو، مسلمانوں پہ کچھ بھی جو ہے ایکٹ لا دو، کوئی بھی جو ہے بل پاس کر دو، کوئی بھی ظلم کر دو، آواز اٹھانے والا کوئی بھی کہیں کوئی ٹوٹے رہے گا. ان کی قوت ہے اس نہیں. 18% رہ کے بھی ہم آپس میں ایک نہیں ہیں. 2% قومیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. اس وقت یہ حال ہے. اس وقت ہم اتنے رہ کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، ہم اپنے اندر کی خامیوں کو تلاش کریں، کہاں ڈرا بیک ہے، کہاں کمزوری ہے، کہاں ویکنیس ہے، ہم کیوں گرتے جا رہے ہیں نیچے، اس کو ہم دیکھیں. تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، اخلاق کے میدان میں پیچھے ہیں، کاروبار کے اندر ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں. کوئی سورس ہمارا مضبوط نہیں ہو رہا، ہم کھڑے نہیں ہو رہے، تو دوسری قوموں کو کب کھڑا کریں گے؟ دوسری قوموں کو ہم ترقی کب دلائیں گے؟ ہم رب کے کسی کے غلام بن کے زندگی نہیں گزارنا ہے. ایک شاہی زندگی، ایک قائدانہ زندگی، ایک ایسی زندگی ہم گزاریں کہ قومیں ہمارے پیچھے ہیں. ہم جماعتوں میں الجھ کے رہ گئے تو دوسری قومیں کب آئیں گی ہمارے اندر؟ دوسری قوموں کو ہم اسلام کی دعوت دے کے ان کو مسلمان ہمارے کیریکٹر سے کرنا ہے. تو اللہ کے واقعہ کیا مسلمان ہیں، کیا ان کے اخلاق ہے، کیسی ان کی یونٹی ہے، اور کیسا ان کا آپس کا اتحاد ہے، کیسا ان کا قوم دبدبہ ہے کہ کوئی ان پر جو ہے حملہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میرے دبدبے کے ذریعے مدد فرمائی. حضور کا دبدبہ ایسا تھا، صحابہ کرام کے دبدبے ایسے تھے. بڑے بڑے زمانے کے بادشاہ نام لینے سے کانپتے تھے. صحابہ کرام بادشاہ کرتے تھے، صحابہ کرام کے اس زمانے کے خلفاء کا جو ہے نام لیتے تھے. ایسا رعب، ایسا ڈر، یہ کیوں تھا؟ آپس کی طاقت ایسی تھی. وہ حالانکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں، کوئی جو ہے انفارمیشن کا زمانہ نہیں، سادی سیدھی زندگیاں تھیں، مگر دل جو ہے جڑے ہوئے تھے. مسجدیں اچھی تھی، مصلی پکے تھے. مسجدیں پکی ہو گئی، مصلیاں کچے ہو گئی. مسجدیں چھوٹی ضرور تھی مگر صفیں زیادہ تھی. مسجدیں بڑی ہو گئی، صفیں چھوٹی ہو گئی. میرے دوستوں بزرگوں، ان چیزوں سے، ان چھوٹی ذہنیتوں سے نکالو. سب مل کے کرنا ہے کسی بھی کام کو. ہر آدمی دوسرے کے کام کو سراہ ہو، خوش ہو. ماشاءاللہ آپ یہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ اس زبان پہ لاؤ، دل بڑا کرو، براڈ مائنڈ بناؤ. کوئی بھی کسی کو کوئی اچھا کام کرتا ہوا دیکھو تو شاباشی، مبارکبادی پیش کرو. ماشاءاللہ اللہ اور ترقی دے، اللہ اور اضافہ کرے. یہ الفاظ لاؤ. حسد، جلن، کینہ، بغض، عداوت، گندگیاں کب تک اسی میں ہم رہ جا رہے ہیں. نسلیں ختم ہو جا رہی ہیں. ہم جان کے بھائی
دشمن آسانی کے ساتھ مار رہا ہے، کوئی جو ہے آواز اٹھانے والا نہیں ہے، ایسی صورتحال ہماری رہی تو ہم کیا کریں؟ خواب غفلت میں پڑے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے ہی کے لیے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں ان سے نکلو اور جو آنے والا الیکشن ہے اس الیکشن کی تیاری کرو ابھی سے۔ اس کی تیاری یہ ہے کہ آپ اپنا ووٹ ڈالو۔ ووٹ ڈالنا بھی بہت بڑا حق ہے۔ جن کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈز بناؤ۔ یہ بھی اس وقت کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ہے، اہمیتوں میں سے ہے۔ بار بار آوازیں لگائی جا رہی ہے، امت کی اجتماعیت ہے، اجتماع کا موقع ہے، شب قدر ہے، جمعہ اور عیدین ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے اندر ایک بیداری والی کیفیت کا آنا، ایک جیتی جاتی زندگی کے گزارنے کا حوصلہ ہونا۔ ہم ڈر کے نہیں گزارنا ہے زندگی، ہم کرایہ دار نہیں ہیں یہاں پر، ہم ڈر کے زندگی نہیں گزارنا ہے، ایک شان زندگی گزاریں گے۔ پتا چلے کہ مسلمان بھی ایسی قوم ہے وہ چاہے تو پل بھر کے اندر حالات بدل سکتے ہیں، پل بھر کے اندر قوموں کو چلے داؤ میں لگا سکتی، پل بھر کے اندر مسلمان چاہے تو حکومتوں کو گرا کے دوسرا بھی کام کر سکتے۔ ایسا تاریخ میں ہوا ہے، کیا ہے مسلمانوں نے۔ اب اتنی دور کی سوچ تو ختم ہو گئی ہماری، ہم دلی کے شہر میں رہ گئے بس۔ ہم اپنے حد تک ہی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے کیسے ہمارے اندر قائدین، فائٹرز، مجاہدین، جانباز، سپہ سالار، شہسوار ایسے گزرے ہیں کہ تاریخ پڑھے تو معلوم ہوتا کہ یہ کیا ہمارے پرانے لوگوں ہی کی تاریخ ہے یا افسانے ناول سے جو لکھ دیے گئے کسی زمانے میں۔ میں میرے دوستوں بزرگوں اپنی تاریخ سے واقف ہو، جو قوم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی اسے جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج سلیبس کے اندر سے مسلم تاریخ کو نکالا جا رہا، ہندوستان کی تاریخ کو نکالا جا رہا، اب بتایا جا رہا کہ یہاں کے مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، بادشاہوں نے کچھ نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا۔ اب یہاں کے حق واقف نہیں ہے تو اہل صحابہ اور پرانے تابعین اور طبع تابعین، علماء و مشائخین نے اور بڑے بڑے بادشاہوں نے کیا کیا خدمت انجام دی، دنیا کو کیا کیا زندگیاں دی، کیسا کیسا ترقی دلایا، اس سے ہم تو واقف ہوں گے۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں ہمیں ہماری اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ہمارے کردار کو بدلنا ہے، ہمارے ارادوں کے اندر پختگی لانا ہے، اور ایسی پختگی جو پہاڑوں جیسی سلامت ہو۔ قرآن ہماری جو ہے بادلوں سے اونچی ہو، قرآن ہماری بادلوں سے اونچی ہو، پختگی ارادے میں پہاڑوں جیسی ہو، نرمی ہمارے پاس زمین کی سطح کی طرح ہو، زبان کھولے تو ٹھنڈی ہوا کی خوشبو ہمارے ساتھ پھولوں سے زیادہ نکلے، اور ہم کسی کے پاس سے گزرے تو اس کو ایک فکر اور خوشبو محسوس ہو۔ یہ کیفیت ہمارے اندر جب آئے گی تو کسی کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اسلام میں آ جائے، جس طرح صحابہ کرام کے اندر ہوا، جس طرح اس کے بعد کے قوموں نے کیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں ہم اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ آج ہمارے اندر کیا خوبیاں نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں میں پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے؟ الحمدللہ، ایک سے ایک ملٹی ملینر ہمارے پاس، ایک سے ایک سائنٹسٹ برین رکھنے والا مسلمان ہمارے پاس، ایک سے ایک صلاحیت والا مسلمان ہمارے پاس ہے، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، ہر ایک کے اندر ہے، مگر ہماری طاقتیں بکھری ہوئی ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو بات نکلی شب قدر کی اس عنوان سے جس میں حسد اور کینہ، اس کی خرابی بتاؤ میں آؤں۔ جب سے یہ خرابی امت میں آئی اس وقت سے جو ہے امت کا شیرازہ ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو عربوں کے بارے میں حضور نے کہا کہ شیطان تمہارے بارے میں کفر و شرک سے مایوس ہو گیا، مگر شیطان تمہارے بارے میں دشمنی سے مایوس نہیں ہوا۔ حضور نے کہا کہ تمہارے بارے میں شیطان کفر و شرک سے تو مایوس ہو گیا کہ مسلمان کفر و شرک سے بچے گا، الحمدللہ، اور آج ہم بچ رہے بھی کفر و شرک سے، گندگیوں سے ہم بچے ہوئے ہیں، مگر مبتلا ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے، مگر لگے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کی جو ہے شحنہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی حسد، ایک دوسرے کو گرانے میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان تو اس کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ تو حضور کی جو اس حدیث کو جو ہے ہم اچھی طرح سمجھیں اور اپنے اندر انشاءاللہ ایک انقلاب، ایک تبدیلی، ایک چینجز،
ایک نئی عمر انشاءاللہ ہم پیدا کریں شب قدر کی آج کی اس تاریخ سے، کہ جس طرح حدیث میں حضور نے کہا کہ حسد کینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، کیوں ہم اس کا مزداق بنیں، کیوں ہمارے اندر بڑھتی برابر بھی کینہ کسی کے بارے میں نہیں رکھیں گے، دل کو صاف کر دیں گے، شہد سے زیادہ جو ہے میٹھا ہمارا دل ہو جائے گا، اور ہم اپنے دل کو گندگیوں سے زمزم سے دھو دیں گے، اپنے دل کو صاف کر دیں گے، بالکل ہر ایک سے ایسے ملو جیسے پرانا بچھڑا ہوا 20 سال کا دوست مل رہا ہے، پرانا دوست ملا رہے ہیں، کہاں ہے صاحب، کدھر ہے، خوش دلی۔ حضور فرماتے ہیں ملنے کے آداب میں سے اپنے بھائیوں سے ایسے ملو جیسے گرم جوشی سے کوئی کسی سے ملتا ہے، محبت سے ملو، اپنائیت سے ملو، خوشی سے ملو، اور ایک اظہار کے ساتھ ملو، ایک کیفیت کے ساتھ ملو، یوں محسوس ہوگی کہ یہ مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا، صحابہ کرام میں سے ہر صحابی یہ سوچتے تھے کہ حضور اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضور کا رویہ بھی ایسا ہی تھا، اس لیے ہم بھی اپنے رویے کو انشاءاللہ بدلیں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، اب جو باقی وقت رہ گیا ہے اس رات کا، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ چند گھنٹے رہ گئے ہیں، یا آپ آرام کرنا چاہیں تو آرام کریں، یا تسبیح یا دعا استغفار کے اندر مشغول ہونا چاہیں مشغول ہو۔ اجتماعی دعا ہوئی الحمدللہ، پھر انفرادی دعاؤں کا بھی موقع ہے۔ ایک تو وہ دعائیں ہیں جو مانگی گئی ہے، جو دل میں اللہ نے ڈالی وہ مانگی، اور جو بچی بھی ہیں آپ کے اپنے دل کی مرادیں ہیں وہ اس کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے مرد بھی عورتیں بھی اپنا وقت نکال کر کچھ لمحہ 10 منٹ کو 15 منٹ کو ایک کیفیت کے ساتھ اللہ سے تعلق اور نور لگائیں، اپنی اپنی حاجات میں جو ہے پیش کریں، کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے، جس رات بھی وہ شب قدر ہوتی ہے، فرشتہ 3 اعلان کرتا ہے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، حل من مستغفر فاغفر له۔ دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے وحل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی تم میں سے پریشان حال، بے سہارا، مصیبت میں پڑا ہوا، بیمار، کسی بھی ٹینشن میں، وہ مجھ سے مانگے میں اسے عافیت اور سکون عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ 3 دعائیں فرشتے کرواتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، اور جو ان پر لبیک کہہ کے کسی نہ کسی دعا کے لگ جاتا ہے، فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، باقی وقت کی ہم قدر کریں، خاص طور پہ نوجوانوں سے کہوں گا روڈوں میں جانے کے بجائے انشاءاللہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، اپنا وقت گزاریں۔ ماشاءاللہ یہاں کے بچے، یہاں کے نوجوان اچھے ہیں، بہتر ہیں، یہاں کا یوتھ الحمدللہ بہت ہی سیف ہے اور بہت ہی جو ہے اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اتنی تو خوشی ہے کہ یہاں کے اس علاقے کے اندر ایجوکیٹڈ، ہائی ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے، ویل سیٹل سب ہی سمجھدار ہیں الحمدللہ۔ اس سمجھداری کو، اس زندگی کو اور تھوڑا اور اچھا آگے بڑھائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں اور خوشیاں ملیں، اور ایک ایگزامپل، ایک مثال بنے پوری دنیا کے لیے۔ ہم اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور شریف پڑھنے مختصر دعائیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وصحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ اے اللہ اپنے کرم سے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ بولنے میں، سننے میں کوئی غلطی خطا ہو جائے اس کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ روزے میں جو غلطیاں ہو جائے اس کو معاف فرما دیجیے۔ تراویح پڑھنے میں کوئی غلطی ہو اس کو معاف فرما دیجیے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں یقیناً تجوید کے ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے، جو آپ کے کلام کا حق ہے، اس میں جو غلطی ہو جائے اسے معاف فرما دیجیے۔ کسی بھی قسم کی عبادت میں اللہ اگر ریا آ جائے، شہرت آ جائے، دکھاوا آ جائے، اسے بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کی جو ہے گندگیوں اور آلائشوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کو اور آباد فرما دیجیے، یہاں پر مصلیوں کی اور کثیر تعداد آنے کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ اب تک جس طرح الحمدللہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ یہاں تک مصلیوں کے دل جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے دلوں میں اور جوڑ پیدا فرما دیجیے، اور ان میں محبتیں عطا فرما دیجیے۔ جس طرح ہر کام کو پورے محلے والے مسجد سے دور ہو کر، جماعتوں سے دور ہو کر سب مل کر کام کرتے ہیں، اے اللہ آئندہ بھی اور اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔
یہاں کی کمیٹی اور مسلیوں کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اور ہر آنے والے مرد عورت کو اللہ دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما دیجیے، ہر ایک کی بہترین تربیت فرما دیجیے، اور اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ محلے میں بہت سارے مرحومین مرد و عورتیں جو گزر گئی ہیں قریب میں دور میں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، خاص طور پر مرحوم شبیر بھائی کی مغفرت فرما دیجیے، داود بھائی کی مغفرت فرما دیجیے، عبد الناصر بھائی کی مغفرت فرما دیجیے، کاشف شداری بھائی کی مغفرت فرما دیجیے، شیخ جانی صاحب کی اللہ مغفرت فرما دیجیے، اور اللہ مصطفیٰ صاحب کی مغفرت فرما دیجیے، مقبول صاحب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر جن بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا دل میں ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت، حسنہ بیگم کی بھی اللہ مغفرت فرما دیجیے، خواتین میں بھی جو خواتین یہاں کی اللہ مرحومہ ہیں گزر گئی ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اور اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا بولنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں بول سکے، اللہ ہر بیمار کو صحت نصیب فرما دیجیے، مردوں میں عورتوں میں جتنے بھی ہیں اللہ سب کو صحت و شفا عطا فرما دیجیے۔ شب قدر ہے اللہ 27ویں شب ہے، آئندہ آنے والی اور ایک آخرات بچی بھی ہے، اللہ ہمیں شب قدر پانے والا بنا دیجیے۔ اللہ اب تک 4 آخرتوں میں تقریباً ہی ماشاءاللہ سبھی نے عبادت کی ہے، اور ایک اور آخرت ہے اللہ اس میں عبادت کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور شب قدر ہمارے مقدر فرما دیجیے، اور مقدر فرما کر ہماری دلی مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے، اور اے اللہ جس کی لمبی بیماریاں ہیں مرد عورتوں میں جو اللہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ایسی بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ سب کے لیے خیر و مقدر فرما دیجیے، شر سے اللہ حفاظت فرمائیے، کینسر سے، شوگر سے، اور اللہ بی پی سے، اور جو ہے اللہ اور جس قسم کی بھی بیماریاں ہیں جو ہمیں ہلاک کر دینے والی ہے اللہ تمام سے حفاظت فرمائیے، جس کے جسم میں جس قسم کی بھی ظاہر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اللہ اس کو ختم فرما دیجیے، اللہ کسی کی بیماری ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ظاہر ہونے سے پہلے اس بیماری کو ختم فرما دیجیے، صحت تندرستی کا معاملہ فرما دیجیے، اور اللہ ہر ایک کے کاروبار میں جو چیز اعتبار سے بھی اللہ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں نوکریوں میں سب کو اللہ برکت عطا فرما دیجیے، سب کو خوشیاں عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگا گیا عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے، اپنے کرم اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور فرما دیجیے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ اے اللہ اب تک دعوتوں کے اندر جن جن لوگوں نے بھی جس اعتبار سے اور خاص طور پر ہمارے اس محلے کے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، مسجد کی خدمت کی ہے، مسجد کی صاف صفائی میں بھی جن جن نوجوانوں نے اللہ جن جن حضرات نے بھی حصہ لیا ہے اللہ مسجد کی صاف صفائی میں ہو، تعمیر میں ہو، ترقی میں ہو، اور اس کی خوبصورتی میں ہو، اور یہاں کی دعوتوں میں ہو، اور یہاں کے جتنے بھی پروگرامس ہیں اس میں پارٹیسپیٹ ہوئے ہوں اللہ نہ بھی ہوئے ہوں، سب کو بہترین برکات عطا فرما دیجیے، سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما دیجیے، سب کو آئندہ بھی اللہ اسی طرح ہر کام کو مل جل کے کرنے اور بڑھ چڑھ کے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجیے۔ صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین آمین الحمد للہ۔